نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے، اپنے نیک بندے اور مؤمنین کاملین، کامل درجے کا ایمان رکھنے والا مومن، ان کی صفات بیان فرمائی ہے۔ اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ مومن ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ کامل کا لفظ تو ہم کبھی کبھار مطلب سمجھانے کے واسطے لگا دیتے ہیں، ورنہ مومن سے مراد تو مومن کامل ہی ہوتا ہے، اور مسلمان سے مراد تو کامل درجے کا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، خاص بندے، مومن ایسے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ وہ یوں کہتے ہیں، اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لے آئے، اننا آمنا، لہذا آپ ہمارے تمام گناہ بخش دیجئے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو وہ یوں دعا کرتے ہیں، اور ان کے اعمال، اخلاق ایسے ہوتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر کے متعلق پچھلے مہینے عرض کیا تھا، اب آگے آتا ہے والصادقین، وہ سچے ہوتے ہیں، سچے، جھوٹ سچ، اس کا معنی مفہوم ہم خود سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان سچ بولنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہوتے۔ یہ دیکھو، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ ہاں، شاید بھوک سے مجبور ہو جاوے اور وہ یہ قدم اٹھا لے۔ کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ کہ ہاں، خواہش نفس کے سامنے مغلوب ہو جاوے اور اس سے ایسا ہو جاوے۔ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ چوری مسلمان کر لے تو کوئی حرج نہیں، زنا کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ نہیں، چوری کرنے کے اور زنا کرنے کے جو عذاب سزا ہیں وہ معلوم ہے، بس آپ تو اس کو یوں ملا کر دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول یوں فرماتے ہیں کہ جن کاموں کو ہم لوگ بہت برا سمجھتے ہیں، چوری، زناکاری، بدکاری، جھوٹ ان سے بھی زیادہ برا ہے۔ بس اتنا سمجھیے آپ اس بات سے۔
جھوٹ ان سے بھی زیادہ برا ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جھوٹ یہ ایمان کی ضد ہے، ایمان کا الٹا ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کچھ حالت ایسی ہیں جہاں جان کا خطرہ ہو، خواہ جان کا خطرہ ہو، وہاں آدمی جھوٹ بول دے تو الگ ہے بات۔ جان بچانے کے واسطے تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ دیکھو، ان باتوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کتنا بھاری گناہ ہے یہ جو عام ہو گیا۔ خواہ میں جھوٹ، خواہ کا جھوٹ۔ ارے بھائی جلدی آ جا، اجی بس آ لیا، بس گنگوں میں داخل ہو گیا، اجی بس نکڑ میں داخل ہو گیا، ہے پتہ نہیں کہاں۔ خواہ کا جھوٹ، دوسروں کو ہنسانے کے واسطے جھوٹ، دوسروں کو بہکانے کے واسطے خواہ کا جھوٹ، یعنی جھوٹ کی عادت ہو گئی، خواہ کی جھوٹ کی کوئی برائی دل میں نہیں رہی، جبکہ مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا۔ یہ دوستو، میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی حدیثیں بھی سناتے تھے، آیتیں بھی سناتے تھے، بلکہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، اور خاص طور سے علماء کو فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے معنی میں، آیتوں میں غور کیا کرو، نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، لیکن کچھ ایسے قصے بھی سنایا کرتے تھے جو دل میں اتر جاتے تھے اور بات کو خوب اچھی طرح سمجھا دیا کرتے تھے۔ جی، ایک بادشاہ عالمگیر اورنگزیب گزرے، بڑے نیک آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، خلفائے راشدین کے درجے کے بادشاہ تھے، خلفائے راشدین کے درجے کے بادشاہ تھے۔ جی، ان کے واقعات، ان کے حالات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے بزرگان دین سناتے رہتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ میں نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، ایک تاریخ میں پڑھا تھا۔ ہاں، سوچیو، دیکھیو آپ، دشمن سے آمنے سامنے کی لڑائی ہو رہی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، تو دیکھو ایسے میں تو تھکا ہوا ہوں اور دشمن سامنے ہے، اب یہاں نماز کا کس کو ہوش؟ لیکن وہ میدان میں ہی الگ کو ہٹے اور ظہر کی نماز پڑھی اور پھر لڑائی میں مشغول ہو گئے۔ اب دیکھو کس درجے کے آدمی تھے، کس درجے کے آدمی تھے۔ نانوتے کے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ہی ایک صاحب تھے، وہ حافظ تھے اور اورنگزیب کی فوج میں تھے۔ اسی دوران ایک جگہ جنگ جاری تھی، رمضان کا مہینہ آ گیا، تو انہوں نے یوں کہا، بھائی تراویح تو پڑھ لیا کریں گے ہم آگے پیچھے، لیکن قرآن پاک سنانے والا چاہیے کوئی، اور ایسا حافظ چاہیے جو ایک رات میں قرآن پاک سنا دے۔ تو ایک رات میں پورا قرآن پاک سنا، رمضان کے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، جنگ بھی کی۔ دیکھو یہ مضبوط ارادے، مضبوط ایمان، اللہ کی محبت، اللہ کے خوف سے ہی ہو سکتا ہے۔ بڑے نیک آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔
ان کے ایک استاد تھے ملا جیون، امیٹھی کے تھے، امیٹھی کے، اور بڑے نیک آدمی، بڑے زبردست عالم، سیدھے سادے بھولے بھالے۔ چونکہ وہ اورنگزیب کے استاد تھے، اس لیے لوگ ان کو اپنی ضرورتوں میں واسطہ بناتے تھے، ان سے سفارش کراتے تھے، ان کے ذریعے اپنی بات بادشاہ تک پہنچاتے تھے۔ تو وہ کثرت سے بادشاہ کے یہاں آتے جاتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، استاد تھے، اور یہ جانتے تھے کہ بھئی یہ جو بھی کچھ کام لے کر آتے ہیں اس میں ان کا کوئی اپنا فائدہ، اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ عام مسلمانوں کے کام لے کر آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ محلے کے بچوں نے، دلی کے بچوں نے مذاق کیا اور یہ کہا کہ حضور بادشاہ سلامت جمنا کا پل اٹھوا کر دلی سے آگرہ بھیج رہے ہیں۔ آپ نے پرانے زمانے کے پل بنے ہوئے دیکھے ہوں گے، مٹی کے، گارے کے، اینٹوں کے، تو کوئی تکنیک آج بھی ایسی نہیں جو پورے کے پورے پل کو اٹھا کے یہاں سے وہاں پہنچا دے، اور اس زمانے میں تو تھی ہی نہیں۔ تو بظاہر ایسا ممکن نہیں تھا کہ پل دلی سے اٹھا کر اور آگرے میں لے جایا جائے۔ انہوں نے کہا جی حضور یہ بادشاہ سلامت کا یہ حکم ہو گیا ہے کہ دلی کا پل اٹھا کر آگرے لے جایا جاوے، اگر ایسا ہو گیا تو دلی والوں کو بہت پریشانی ہو جائے گی، آپ بادشاہ سے کہہ دیجئے، سفارش کر دیجئے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اورنگزیب یہ بات لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے، بادشاہ کو جا کر یہ بات کہی۔ اب بادشاہ اس کا کیا جواب دے، کیا جواب دے؟ جب انہوں نے کہا تو کہنے لگے حضور کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ گارے مٹی کا، اینٹوں کا پل اٹھا کر آگرے پہنچا دیا جاوے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مسلمان بچے کہہ رہے تھے یہ تو ممکن ہے کہ گارے اینٹ کا پل دلی سے اٹھا کر آگرے پہنچا دیا جاوے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ مسلمان بچے جھوٹ بولیں۔ دیکھو مسلمان سچ بولنے والا ہوتا ہے، مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والا اللہ پر تہمت باندھتا ہے، جھوٹ بولنے والا اللہ پر تہمت باندھتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھو، مثال دو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں آدمی مر گیا، حالانکہ اللہ نے اس کو مارا نہیں، اور یہ کہے کہ اللہ نے مار دیا، اللہ پر تہمت ہو گئی۔ فلاں شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، حالانکہ اللہ نے بیٹا اس کو دیا نہیں، اور یہ کہہ رہا کہ اللہ نے بیٹا اس کو دے دیا۔ میں حافظ ہوں، حالانکہ اللہ نے اس کو حافظ نہیں بنایا، یہ حافظ نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا کہ میں حافظ ہوں۔ تو جو کام اللہ نے پیدا نہیں کیا، جو کام اللہ نے نہیں کیا، یہ کہتا ہے کہ کر دیا، ہو گیا۔ دیکھو امید ہے یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اسی واسطے قرآن پاک میں ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹے اللہ کی ہمدردی سے اور اللہ کے رحم سے، کرم سے، رحمت سے دور رہتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہوتی۔ بہرحال پیارے بزرگوں اور دوستوں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، سچ بولنا۔ ہمیں خواہ مخواہ کی عادت ہو گئی جھوٹ بولنے کی، نہ جھوٹ نہ بولے۔ مول صاحب ہمارے یہاں دعوت ہے،
آئیے آپ، ہاں ضرور ضرور انشاءاللہ، بے فکر رہو، آؤں گا میں، اور ابھی دل میں ہے کہ جانے کا کوئی مطلب نہیں، کیا ضرورت ہے جی اس کی، کیا مجبوری ہے جی اس کی، نہیں بھائی میں آ نہیں سکوں گا۔ اگر وہ اصرار کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اچھا بھائی دیکھیں گے، لیکن آپ تو آج جیسے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہاں بالکل پکی بات، آؤں گا جی میں، بے فکر رہوں گا، کیا ضرورت ہے اس کی۔ بہرحال ہم لوگوں نے انشاءاللہ کا اتنا استعمال غلط شروع کر دیا کہ انشاءاللہ کا مطلب لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف کسی کا، کوئی ناراض ہو تو ہو جاوے، کیا بات ہے، اللہ نہ ناراض ہو، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا مومن کی نشانی نہیں ہے، مومن کا کام نہیں ہے، مومن کی صفت نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی صفت ہے، منافق کی صفت، منافق کی۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ منافق کی 4 پہچان ہیں اور منافق کے 4 کام ہیں، اور جس میں چاروں ہیں وہ تو پکا اعلیٰ درجے کا منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے ایک ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت اور نفاق کی ایک عادت ہے۔ کیا 4 چیزیں؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بات بات میں جھوٹ بولنا، دوسروں کو ہنسانے کے واسطے جھوٹ بولنا، دوسروں کو شرمندہ کرنے کے واسطے خود ان پر جھوٹ بولنا۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ میں پھر کہوں میرے دوستو، جھوٹ بولنا مومن کا کام نہیں، یہ منافقوں کی نشانی ہے، منافق کا کام ہے، منافق کی عادت ہے۔ اور اذ اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ خیانت کرنا مومن کا کام نہیں، یہ منافق کا کام ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی جھگڑا ہو جاوے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یعنی مسلمان لڑائی جھگڑے میں بھی گالی نہیں دیتا، لڑائی جھگڑے میں غصے میں بھی گالی نہیں دیتا مسلمان، لڑائی جھگڑے میں غصے میں بھی گالی دینا یہ منافقوں کا کام ہے۔ جی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے تو پھر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو دوستو، بات پھر گھوم پھر کے وہیں آئی کہ جھوٹ بولنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ ایک بات ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، عمل کی نیت سے سنو، عمل کے ارادے سے سنو، انشاءاللہ عمل کی توفیق ہوگی۔ اب اس کے بعد سچ، صدق اور سچ کے کچھ اور معنی بھی ہیں۔ ہاں، ارادے کا سچا، کیا مطلب؟ یعنی جب وہ ارادہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ عمل کا سچا، کام کا سچا، جب وہ کام کرتا ہے تو بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، عمل کا سچا۔ یہ کوئی تھوڑی سی باتیں بھاری ہو جائیں گی لیکن آ جائیں گی سمجھ میں۔ عمل کا سچا، ہاں، اس کی ایک مثال دو۔ مثال کے طور پر نماز ایک عمل ہے، عمل، اور نماز کی ایک حقیقت ہے، نماز کا ایک وجود ہے، اور وہ کون سا وجود ہے؟ جیسی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو اگر ہماری نماز بھی اسی جیسی نماز ہے
تو ہماری نماز حقیقت میں نماز ہے، اور ہمارا یہ عمل سچا ہے، حقیقت کے مطابق ہے۔ واقع میں جیسی نماز ہے، حقیقت میں جیسی نماز ہے، ایسی ہی نماز ہم نے پڑھی ہے۔ عمل کا سچا۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہاں، ارادے کا سچا، جب ارادہ کرتا ہے تو بس کام کرتا ہے، پھر وہ ہے نہیں کہ خام خواہ کا دل میں خیال اور ارادہ۔ وعدے کا سچا، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ تو عمل کا سچا، ارادے کا سچا، وعدے کا سچا، بات کا سچا، یہ عمل کا سچا۔ چلو تھوڑے سے علماء کرام خاص طور سے توجہ دیں۔ ہاں، صدق اور اخلاص، یہ دو چیزیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی مثال، نماز کی مثال میں اب قرآن کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں صدق کیا ہے؟ قرآن میں صدق یہ ہے کہ جیسا واقعتاً قرآن پاک نازل ہوا، اور جیسے واقعتاً قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، ہمارا قرآن بھی اسی کا مطابق ہو، تو یہ ہمارا عمل صدق ہو جائے گا۔ پھر صدق اور عمل کے اندر پابندی ہو، کمال ہو، پابندی ہو، یہ عمل کا صدق کہلاتا ہے۔ بس میں اس میں اور زیادہ بات نہیں بولتا، جن کی سمجھ میں آیا ہو وہ کریں۔ جب نماز پڑھنی شروع کرو تو نماز کا صدق یہ ہے کہ کامل درجے کی نماز ہو۔ جب تلاوت ہو تو تلاوت کا صدق یہ ہے، تلاوت کی سچائی یہ ہے کہ جیسی تلاوت ہے حقیقت میں، ہماری تلاوت بھی اسی کے مطابق ہو۔ ہاں؟ جب ہم ذکر کریں تو ایسا ہی ذکر ہو جیسا کہ واقعی ذکر ہوا کرتا ہے۔ تو ہر عمل میں صدق۔ یہ میرے دوستو، ایک بات یہ بھی سن لو، سنی سنائی بات آگے مت نقل کرو۔ آپ نے کسی سے ایک بات سن لی، وہی بات آپ آگے کہہ رہے ہیں، تو آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، لیکن ممکن ہے جس نے آپ کے سامنے وہ بات کہی وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ تو جب تک اس بات کی سچائی کا تمہیں یقین نہ ہو جاوے، علم نہ ہو جاوے، اس وقت تک اس بات کو آگے بیان نہ کرو۔ اتنی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ حدیث پاک ہے۔ کفا بالمرء ان یحدث، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بما سمع۔ اس کا ترجمہ وہی ہو جائے گا، انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے واسطے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنے وہی بات کہنے لگے، جو سنے وہی کہنے لگے۔ کیا پتہ وہ جھوٹ ہو؟ جب تک اس بات کی سچائی کا یقین نہ ہو جاوے، اور اس وقت تک مت کہو۔ بعض آدمی بھائی میں نے یہ سنا، بھائی فلاں یوں کہہ رہا تھا، بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے والے کے دل میں ایک شک ڈال دیا۔ کوئی کسی کی بیماری کی خبر دے دیتا ہے کسی سے سن سنا کے ہی، حالانکہ اس کی اس کو تحقیق نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی کی موت کی خبر دیتا ہے خام خواہ سن سنا کے ہی، پتہ نہیں کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک کسی چیز کی سچائی کا، حقیقت کا پتہ نہ چل جائے، اس وقت تک اس کو آگے بیان مت کرو۔ ہاں، کسی سے بھائی میں نے یہ سنا، کیا واقعی ایسا ہے؟ جس سے آپ کو اس کی سچائی کا، حقیقت کا پتہ چل جائے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اپنی بات کا حاصل آپ کے سامنے پھر دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے یعنی مومن جھوٹ نہیں بولتے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور جھوٹ اور سچ کو ہم سمجھتے ہیں۔ پھر اس میں نے کیا بتایا؟ ارادے کا سچا، عمل کا سچا، اور عمل کا سچا
یعنی جیسا عمل واقع میں ہونا چاہیے، حقیقت میں ہونا چاہیے، وہ ایسا کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اس میں کامیاب رہتے ہیں یہ۔ اور ہر سنی سنائی بات آگے مت نقل کرو، جب تک تحقیق نہ ہو جاوے اس وقت تک آگے مت کہو، جس کو لوگ افواہ پھیلانا کہتے ہیں، ایسا مت کرو۔ خاص طور سے کچھ باتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں اور لوگوں کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں مر گیا، فلاں ہاسپٹل میں داخل ہے، تو ایسی باتوں کو جب تک خوب تحقیق نہ ہو جاوے آگے مت بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ ہاں، سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب